جلدی میں غلط آدمی ہے اور جلدی میں صحیح آدمی نظر سے گزر جائے گا، کیونکہ تمہیں جلدی بڑی تھی نا اصل میں۔ تم لیئرز رکھ کے ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتے کسی کو، تم ٹیسٹ اور اس کے سیگمنٹیشنز کر کے ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتے، تم اس کے سیگمنٹیشنز کر کے ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تمہیں ایک دن میں عشق ہوتا ہے، اگلے دن پاگلوں والا ہیر رانجھے والا پیار ہو جاتا ہے، چوتھے دن طلاق ہو جاتی ہے تمہاری۔ یہ تو آج کل کی یہ گوگل جنریشن جو ہے اس کا یہ حال ہے۔ ہم سے پچھلے والوں کا تو عشق بھی 100 سالوں میں جا کے کہیں زبان سے نکلتا تھا، مطلب وہ 100 سال کھڑکیوں میں ہی کھڑے رہتے تھے، نہ اس نے پرپوز کیا نہ اس نے پرپوز، وہ بھی مر گیا۔ ان کو اتنی جلدی ہے، یہ 2 منٹ میں کہہ دیتے ہیں، 2 منٹ میں جان حاضر ہے ان کی لوگوں کے آگے۔ اس لیے تو کچرا ہے ان کے پاس۔ ہم آپ کے گھر آئیں گے دیکھنے کے لیے نا کیا بنایا آپ نے، کیا بنایا آپ۔ حسد کیوں کرتا ہے اسے؟ کیوں کرتا ہے؟ کیوں اگلے سے ہل رہے ہیں آپ؟ کیوں سوئیں لی جا رہی ہیں؟ کنی گڈیاں ہیں کیوں نہ دیکھو ہیں انہوں کا کوٹھا کنا بڑا ہے پتر ساڑھے کو 6 گیا تو 8 کرنی ہے ماشاءاللہ۔ نق کا مسئلہ ہے کہ نق ساڑھے کو 6 گڈیاں پتر تو 8 گڈیاں کر۔ کیوں سوئیں لی جا رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجسسوا، اسٹاپ سپائنگ۔ تجسس کر کے اگلی کی زندگی میں جھانکنا بند کر۔ گورے نے اصول اٹھا لیا لیو اینڈ لیٹ لے بھائی، مینوں بھی جین دے تے آپ بھی جی، میں تیری زندگی دے میرا بودر نہ کری۔ میں او محلے دے اندر جا کے دیکھنا ہے کی ہے فسب کریڈٹ اللہ کو دے، بحمد ربک، شکر اس کا دا، استغفر کیا کر، ہو سکتا ہے تو نے 100 پیس توڑے ہوں رستے، معافی مانگے، اللہ کو کریڈٹ دے دے، نام تیرے ہی رکھے گا اللہ، من میں کہ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تزکیہ۔ یا ترقی سے پہلے بھی میں، ترقی کے بیچ میں بھی میں، ترقی کے بعد بھی میں۔ آج اگر پانی رستہ نہیں بنا رہا، کلائنٹ نہیں آ رہا، کاروبار نہیں چل رہا، منو سلوا نہیں اتر رہا آسمان سے، چانس نہیں مل رہا، سٹیج نہیں مل رہا، 14 سال دفن رہے ہیں ہم، 14 سال لوگوں کو تیزی ہے اوپر آنے کی، ہم مدرسے کی مٹی بن گئے، ہمارے ساتھ کے لوگ چمک رہے تھے، ہمارے یار ہمارے بھائی چمک رہے تھے، ہمارا شریکہ چمک رہا تھا، شیخ عاطف دفن ہوا تھا، ضربا یضرب ضربا فهو ضارب، ضربا یضرب ضربا فذاک مضروب، لم یضرب یہ چل رہا ہے اس کی زندگی۔ حدیث ضعیف ہے، بہت زیادہ تحریک کو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ نے ڈائریکٹ اٹیمپٹ نہیں کی پہلے مدینے جانے، آپ نے پہلے رخ کیا کندہ کی طرف، کندہ سے بات کی کہ کندہ قبیلہ کچھ مجھے امان دے دے اپنی، وہاں بات نہیں کری، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سیکولرزم نظام لے کے آ جاتے ہیں، حکومت ہماری نبوت آپ، پھر غطفان والوں نے بھی بڑی غلط ڈیل رکھی آپ سے سلم کا، کوئی وائسرائے کنٹرول نہیں چلے گا یہاں پر، ایسٹ انڈیا کمپنی والا۔ تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے، وہ جنہوں نے گراؤنڈ سٹینڈ کیے اپنے، غلط بھی تھے مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اس ٹائم پر۔ اس کا سکل سیٹ ون سیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے، یہ کاروبار سے بھی اوپر کی چیز ہے، جگر کلیجہ۔ نہیں آتی مجھے انگریزی، نہیں آتے پیسہ نہیں ہے میرے پاس، دل بڑا ہے میرا، اللہ بڑا ہے میرے اندر۔ آج اگر آپ کے ساتھ صحیح لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ اس تنہائی کو آنر کریں، اللہ نے بڑے کلاس کے لوگ لانے آپ کی لائف کے اندر، اس لیے آپ کے ساتھ گند کچرا علیحدہ کر دیا آپ سے۔ آپ کو جو ٹیم دینی ہے اپنی فیلڈ کے اندر اللہ نے، وہ آؤٹ کلاس ٹیم دینی ہے، اس لیے اللہ وہ امپیوریفیکیشن خبیث میں سے طیب کو علیحدہ کرتا ہے۔ ویٹ فار یور ٹائم، دین اٹس کمنگ ٹو یو، اسٹک دیر، اسٹے دیر۔ قومیں آئیں گی، قومیں چلی جائیں گی، فضول اگر آپ پازیٹیو ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں اپنی لائف میں، آپ کی قیادت کو اگر یو نیڈ دا بیسٹ ٹیم آؤٹ دیئر، اٹس گونا کم ٹو یو۔ نقطہ بڑا قابل غور ہے، جو جتنا اچھا رسپانس کر سکتا ہے نا اتنا قابل انسان ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کبھی کسی کی قابلیت کا اندازہ لگانا نا تو دیکھیں اس کا رسپانس کتنا اچھا ہے۔ رسپانس کا مطلب ہے کسی بھی سچویشن پہ کنٹرولڈ ریئیکشن، ورڈ کنٹرول نہ ہو تو ریئیکشن ہے، پھر ان جانور ہو گیا پوری طور۔ دنیا کے وہ سب لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کئی لوگ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی جھوٹ بول دیتے، عادت۔ اور آپ یہ لکھ لیجئے گا 80% ہیبٹس آپ کے بچپن میں بنتی ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے چپ کر کے کسی نے ہماری عادت بنا دی ہے۔
میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, بڑی چھوٹی سی مثال ہے. ایک بچہ ہے جس نے گلاس پکڑا ہوا ہے, اور چھوٹا سا بچہ ہے وہ, اسے گلاس ٹوٹ گیا, اس کو اچانک شاؤٹ سے آواز آئی ہے کنے توڑیا. وہ اچھا یاد رکھے فطرتن اس نے سچ بولنا, اس نے کہا جی میں توڑے. وہ ایک گڑشن پہنتا, تینوں نہیں پتا تو سیٹ خراب کرتا ساڈا. ہوں 5 رہ گئے نے, ایک ٹوٹ گیا. اگلی بار پھر کوئی چیز ٹوٹی ہے یا کوئی واقعہ ہوا ہے, انہوں وہ سچ دی وجہ کر کے وہ مائنڈ ایک سافٹ ویئر چلا گیا. اس سافٹ ویئر نے اس کو کہہ دیا کہ جب بھی تم سچ بولتے ہو تکلیف ہوتی ہے, لہٰذا جھوٹ بولو تاکہ تکلیف نہ ہو. انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد کوئی چیز ٹوٹے گی کہ کنے توڑی ہے, کہنا اے نے توڑی ہے, میں نہیں توڑی. ایک کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے امریکن, میرے گوگل سرچ میں پڑا ہوگا, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ چھوٹا تھا, کلاس میں تھا, تو کسی نے اسے کویشچن کیا کہ تم کیا بنو گے یا کیا ہوگے کل کو. تو اس نے بچے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں خوش ہوں گا. تو ٹیچر نے کہا تمہیں لگتا ہے کویشچن سمجھ نہیں آیا. اس نے کہا سر مجھے لگتا ہے آپ کو آنسر سمجھ نہیں آیا. زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ وہ کہیں نہ کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا, وہ سیٹسفیکشن ہے, وہ ہیپینس ہے, پلائر نہیں ہے. پلائر نہیں ہے. چند دن پہلے میرے پاس ایک فیملی بیٹھی, کہتے ہیں ہم نے سارا دیکھ بال کے رشتہ کیا پھر بھی طلاق ہو گئی بیٹی. میں نے کہا کیا کیا دیکھا؟ بینک بیلنس, اور کیا دیکھا؟ گھر دیکھا, اور گاڑیاں, اور کیا دیکھا؟ ویزے دیکھے, اور کیا پاسپورٹ دیکھا, اور کیا دیکھا؟ منڈا سونا سی. میں کہا پھر پھنسے کتنے؟ کہنا دماغی حالت چیک ہی نہیں کی تھی. ہمارا وہ پیمانہ ہی نہیں ہے. اخلاق ہمارا فٹا نہیں رہا, کردار ہمارا فٹا نہیں رہا, کریکٹر ہماری کوئی, ہم اسے ویلیو نہیں دیتے. ہمارے لیے غریب جس کا بڑا اچھا کردار ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں, اور ایک کریکٹر لیس پرسن جو اعلیٰ سیٹ پہ بیٹھا ہم کہتے ہیں سر السلام علیکم سر, سر یہ پھول. میں ایک بندے کی کاؤنسلنگ کر رہا, اس کی بیوی کہتی ہے شادیوں پہ نہیں جاتا. میں نے کہا جی ان کے خاندان کی شادیوں پہ آپ نہیں جاتے؟ کہتا نہیں میں دونوں پہ نہیں جاتا. میں نے کہا صحیح بھائی جان بتائیں کیوں نہیں جاتے؟ کہتا 1000 روپے دینا پہنتا ہے. میں کہا جی اتنا کی فرق پہنتا ہے؟ کہتا مینوں کی لگے جی 1000 روپے کیوں دیواں میں. اچھا پھر انہوں دلیل دین لگ پیا کہ غیر اسلامی ہے. کہتا یہ کلچرل نے, گلاں صحیح نہیں ہوندیاں, انج نہیں ہوندا. اصل میں کیا ہے, میں نے ایسے بندے دیکھے, یقین ہیترو ایئرپورٹ پہ بچی چاکلیٹ خریدنے لگی ہے, وہ کہہ رہا نہیں پاکستان میں چنگی ملتی ہے چھاڑ دے, اور پتی بندہ, اور ایک بچی کو چاکلیٹ نہیں خریدنے دینی. سر جب آپ کا دل تنگ ہو گیا نا, دل تنگ میں بندے نہیں رہتے سر, اللہ بھی نہیں رہتا, اللہ کی مخلوق بھی نہیں رہتی. تنگ دل, جگہ ہی نہیں ہے. اگر یہاں جگہ ہی نہیں ہوتی آپ بیٹھتے نا, اگر آپ کے اندر جگہ نہیں ہے تعلق نہیں ہوگا آپ کا. دنیا کا ہر ڈاکٹر یہ مانتا ہے کہ رات سونا چاہیے. علامہ اقبال بھی ایک ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بیدار ہونا چاہیے. یہ بیداری والا علم کچھ اور علم ہے. یہ وہ بیداری ہے, اس لیے واسف صاحب نے کہا کہ جس کی رات بیدار ہوگی نا اس کا نصیب بیدار ہو گیا. یہ بیماری سے بیداری نہیں ہے, یہ رات لائٹ چلے گی والی بیداری نہیں ہے, یہ مچھروں نے کاٹا بیداری نہیں ہے. یہ بیداری کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو بیدار کرتی ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا نظریہ ہے جو بیدار کرتا ہے, آپ کے پاس کوئی تڑپ ایسی ہے جو بیدار کرتی ہے. جس پہ بڑا اچھا ایک میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے. بے دردانو سکھ دی نیندر آوے, درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. جس کے پاس کوئی عشق ہے, پیشن ہے, کوئی جذبہ ہے, بھائی وہ سویا بھی اٹھ جائے گا. جس بندے کی زندگی میں کبھی چیلنج آنے پہ فوراً خیال آتا ہے اس کو ملنا چاہیے, وہ آپ کا دوست ہے. دوست کی پہچان ایک یہ بھی ہے, اگر آپ کو فوراً خیال آتا ہے نا یار جی ایسے لوگوں میں نبا نا, کم از کم میری تکلیف, یا اللہ نہ کرے سٹک ہو گئے ہو, پرابلم آ گئی ہے, پھڈا پڑ گیا, اور آپ کی ایک کال پہ لوگ ساتھ کھڑے ہونے والے کو 150 ہے, خوش قسمت انسان. لوگ اپنا وقت نکال کے آپ کی تکلیف, آپ کے پرابلم میں سانجھے شاد شامل ہوئے ہیں, خوش قسمت ہو. میں نے جنازے اکیلے دیکھے سر, یقین کیجیے. میں نے ایسی شادیاں اٹینڈ کی ہیں جس میں اس فیملی نے ریکویسٹ کیا ہے کہ باجی اپنی کم والیاں تے خاندان دی جنیاں کم والیاں انہوں تیار کر کے لے آنا, جانے کے لیے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں. میں نے ایسے جنازے دیکھے جس میں یقین کیجئے کہ قبرستان تک لے کے جانا مشکل ہو گیا, 4 بندے نہیں ہیں. یعنی میں کندھا دے کے میں سوچ رہا ہوں کوئی اور ہے ہی نہیں پیچھے. یاد رکھیے جب بھی آپ کی زندگی میں اچھے لوگ ہیں نا, آپ کے مستقبل کے اچھے ہونے کی ضمانت ہے. ریپیٹ کر رہا ہوں, اچھے لوگ آپ کے آئندہ وقت کی ضمانت ہے اچھا ہونے کی. کیونکہ یہ یاد رکھیے رب نے جس کے ساتھ اچھا کرنا ہوتا ہے نا اس کو اچھے ملواتا ہے پہلے. یہ اللہ کا یہ پرانا اسلوب ہے. سنگت اچھی ہو جاتی ہے, کمپنی اچھی, نیک لوگ, خیال نیک ہو جاتا ہے, نظریہ نیک ہو جاتا ہے. آپ کو جب بھی اچھے ملیں گے تو یاد رکھیے گا آپ کی اچھائی طاقت پکڑے گی, اچھائی پکڑے گی, مستقبل اچھا ہو جائے گا. بد قسمت وہ ہے جس کی ایڈوائزری بد ہے,
اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے کہ بندے کی ساری سنگت منفی ہے. یاد رکھیں انسان کو بڑے کام کرنے کے لیے سنگت چاہیے. وہ پینے والا بھی، شراب پینے والا بندر 4 بندے ڈھونڈتا ہے، اسموکر 4 ڈھونڈتے ہیں، نشئی 4 نشئی ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا کام بندہ کہتا ہے یار چلو نماز نہ پڑھے، یہ خیر کا کام نہ. میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں لگے رہیں. یعنی کام سے، ذرا سنیے گا، یہ جملہ بڑا اہم ہے، کام سے کامیاب ہونا یا ناکام ہونا اس میں کوئی عرض نہیں، لیکن کام کی ناکامی سے حاسد بن جانا بڑی خطرناک چیز ہے. یہ نہیں بننا آپ نے کبھی. ایسے لوگ ہیں یوٹیوب پہ، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ فرسٹریشن میں وہ عزت داروں کی عزت خراب کر رہے ہیں. اتنا کام کیا ہوا ہے. لیکن میں کہتا ہوں آپ کو ایک بڑے نسخے کی بات بتاؤں، کلیے کی بات بتاؤں، کہ آپ جتنی مرضی محنت کر دیں اور جو مرضی کر لیں، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو بندے کو رنگ نہیں لگتا. اور اللہ کے فضل کی تعریف بھی چینج کریں آپ لوگ. ہم نے اللہ کا فضل رکھا ہوتا ہے کہ مفوق العقل چیز ہے. اللہ اپنا فضل کرنے سے پہلے آپ میں کوئی ایسی خوبی پیدا کرتا ہے، فضل ہو جاتا ہے. یعنی میرے پاس جھولی نہ ہو تو میں پھیلاؤں گا کیسے اور میرے پاس آئے گا کیسے؟ پہلے وہ جھولی بنے گی. جس جھولی کو اٹھا کے میں مانگوں گا تو اس جھولی میں کوئی چیز آئے گی. ہوتا یہ کہ ہم میں ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، یا ہم وہ چیز پیدا نہیں کرنے دے رہے ہوتے. ہر وہ بندہ، وہ جو میرا لیکچر اللہ کا کرم کن پہ ہوتا ہے، ہر وہ بندہ جو ہمبل ہے، جو غلطی مان سکتا ہے. دیکھیں غلطی مانتے ہی امپرومنٹ شروع ہو جاتی ہے. جیسی ہم مانتے ہیں کہ میرے اندر کمی ہے، یا میرے اپنے کام کے کرٹک بنے. کیا بولا ہے؟ اپنے کام کے کرٹک بنے، اپنے کام کے فالٹس نکالا کریں، اپنے کام میں دیکھا کریں کیا کیا امپرومنٹ ہو سکتی ہے. میرا پہلا لیکچر، پہلی ویڈیو وائرل نہیں ہوگی، لیکن اگر میں چھوڑ دیتا اسے، پہلی ویڈیو ریکارڈ عابد نے کی تھی، عابد اسی روم میں بیٹھا ہوا، چیمپئن اسٹوڈنٹ کے نام سے ریکارڈنگ تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہیں ریکارڈنگ، پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں کی. مطلب سم ٹائم اپنی ویڈیو دیکھی نہیں جاتی تھی شرم سے. اتنے بلنڈر لیکن یہ سزا ہے. اچھا شکر ہے کہ یہ محسوس ہوتا تھا غلطی ہے. آپ ایک لمحہ سوچیں اگر یہ لگتا غلطی ہے ہی نہیں، ایک لمحہ لگتا جی بالکل پرفیکٹ ہے، ایک لمحہ لگتا ہر چیز ٹھیک جا رہی ہے، تو کیا ہونا تھا؟ سر امپرومنٹ نہیں ہونی تھی. میں آپ کو بتاؤں آج کے دن تک بھی 1000 غلطیاں ہوں گی شاید میں جو کر رہا ہوں، لیکن گڈ لک کیا ہے، بندہ اس غلطی کو غلطی مان کے ٹھیک کر لے، امپروو کر جائے، اس سے ایک سٹیپ آگے چلا جائے. لیکن اگر بندہ اڑ جائے، اسی لیے ایگو والا بندہ، غرور والا بندہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. اسے لگتا ہے ہر چیز ہی ٹھیک ہے. ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی. ہر شاعر کا ہر گانا، ہر نظم، ہر گیت نہیں ہٹ ہوتا. سنگر کا ہر گانا ہٹ نہیں ہوتا. اس طرح آپ دنیا کے جتنے بڑے جو کلک ہوئے لوگ، وہ کلک ہونے والے کو نکالیں. مجھے یاد ہے کہ میں نا بچپن سے کبھی ہوتا کوئی لائیو میوزک سننے کا موقع ملا، تو جو گویا ہوتا تھا نا اس کو چٹ جاتی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں، مطلب اس کو چٹ گئی ہے. وہ چٹ میں بعد میں نا چٹیں ساری پڑی رہتی تھی، تو میں بچہ تھا، بڑی معصومی سے جا کے چٹیں پڑھتا، اس کے پہ لکھا ہوتا تھا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. فرمائشیں ایسی ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ اس طرح کی چلی ریل نہیں وہ لکھا ہوتا تھا. میں اس طرح کے پڑھتا، میں کہتا ہاں یہ اس نے گائے ہیں. اچھا جب میں وائرل ہو گیا نا تو چٹیں تب بھی آتی تھی. اچھا اس کے اوپر لکھا تھا درجن 13. ٹھیک ہے، ابا کی جفی. آج یقین کریں 1.5 مہینہ پہلے میں ایک سیشن دے رہا، کہتا چٹ بھیجی، تو اس کے اوپر لکھا تھا سر وہ جو ابا کا جفی والا واقعہ وہ دوبارہ سنا ہے. مجھے اپنا آپ مہندی حسن لگا. مجھے ایسے لگا جیسے میں نے ہم کر کے واجہ نکال کے کہنا اور جسٹ امیجن. آپ کلک کر جائیں تو پھر فرمائشیں ہوتی ہیں. سر کلک نہ کریں تو آپ 1000 گانے ہوتے ہیں، 1000 واجے ہوتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہوتا. تو آپ سے میری گزارش یہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بندے کو یار بندہ وائرل ہو نہ ہو، بندے کا پتر ہونا چاہیے. یہ زیادہ ضروری چیز ہے ریئلی. اگر آپ بندے ٹھیک ہے نا سر، یہ زیادہ بڑی بات ہے سر. آپ کا اخلاق ٹھیک ہے، آپ حق والے کو حق دیتے ہیں، آپ رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ کا دسترخوان کھلا ہے، آپ دعا دیتے ہیں، آپ آسانی پیدا کرتے ہیں، یار اللہ آپ میں گداز بھی پیدا کر ہی دے گا. وزڈم یہی ہے. وزڈم یہی ہے کہ جو جس کا ہاتھ کھلا ہے نا اس کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے. دل بڑا کرنے کا اور کوئی طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل نرم نہیں ہے، میں مفہوم حدیث اور مفہوم واقعہ سنا رہا ہوں، میں ایسا کیا کروں؟ آپ نے کہا یتیموں سے پیار کرو اور مسکین کو کھانا کھلا دو. اچھا ذرا غور کیجئے گا اس میں حکمت کیا ہے. یتیم کی یتیمی کو محسوس کرے نا آپ کا دل نرم ہو جاتا. یار آپ کا والد ہے تو آپ کا کمال کیا ہے اس میں؟
اس کا والد نہیں ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے، اس میں آپ کا کمال کیا ہے؟ جس نے مسکین نے کھانا نہیں کھایا، اس کے نصیب میں نہیں تھا، اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ جب آپ کسی کی جگہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، سر دل خود بڑا ہو جاتا ہے. تنگ دل انسان، یاد رکھیے گا اس پہ. پوری دنیا کے بزنس 5 ستونوں پر کھڑے ہوتے ہیں. بزنس کا پہلا ستون مارکیٹ ہوتی ہے، یعنی آپ اپنی پروڈکٹ بیچیں گے کہاں. ستون ہوتا ہے مشینری، یعنی آپ کو اپنی پروڈکٹ بنانے کے لیے مشینری کہاں سے ملے. تیسرا ستون ہوتا ہے خام مال، یعنی آپ را مٹیریل کہاں سے لیں. چوتھا ستون ہوتا ہے ٹریننگ، یعنی آپ پروڈکٹ بنانے کے لیے ٹریننگ کہاں سے لے سکتے ہیں. اور پانچواں اور آخری ستون ہوتا ہے آپ کو اس کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کچھ دوست ملکہ کوثر مری سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ وین میں بیٹھ کر آپس میں بہت ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے. اچانک ان دوستوں کی نظر ایک پٹھان پر پڑی اور وہ اس کے ساتھ والی سیٹ کی طرف بیٹھ گئے اور دوستوں نے اس پٹھان پر جھکتے مارنا اور مذاق کرنا شروع کر دیا. آپ تو جانتے ہیں کہ پٹھانوں پر ویسے تو بہت سے مذاق بنائے جاتے ہیں. چنانچہ وین میں ہنسی کا ماحول بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے منزل آ گئی، یعنی سٹاپ ہو گیا اور سب مسافر نیچے اتر گئے اور اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہوئے جاتے وقت ان دوستوں نے پٹھان سے پوچھا، خان صاحب ہم نے آپ کا کتنا مذاق اڑایا لیکن آپ چپ چاپ بیٹھے رہے، کوئی جواب نہیں دیا، کیوں؟ اب ذرا جواب سنیے گا، آپ کے بھی طوطے اڑ جائیں گے. پٹھان نے جیب سے 15 روپے نکال کے ان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا، جاتے وقت راستے میں یہ پیسے کسی فقیر کو دے دینا، آپ کو میری خاموشی کا جواب مل جائے گا. دوستوں نے کہا، خان صاحب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ سیرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو دوستوں نے فقیر کی تلاش شروع کر دی. انہیں فقیر تو بہت نظر آئے لیکن کوئی پٹھان فقیر نظر نہ آیا. تو ان دوستوں کو پٹھان کی بات کا جواب مل گیا اور وہ خود پر بہت شرمندہ ہوئے. لہذا پٹھان ٹوٹی جوتی پہن لیتا ہے، سوکھی روٹی کھا لیتا ہے، پھٹے کپڑے پہن لیتا ہے، پر کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. یقین نہ آئے تو کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھ لینا. اور آخر میں آپ سب کے لیے ایک ہی میسج، کسی کو اس کی مجبوری یا معصومیت کی وجہ سے حقیر مت سمجھنا. Thanks for watching. Don't forget to like the video and share this to your friends.